اسلامی تعاون تنظیم نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بھی بند کرے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ OIC اجلاس میں رکن ممالک نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ماہ سیام کا تقدس پامال، غزہ پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے نوگو ایریا میں اب تک غزہ میں 58 افراد شہید ہو چکے، 10 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا۔ رمضان میں غزہ والوں کے لیے سحر و افطار کرنا بھی مشکل۔ حوثیوں نے اسرائیل کو 4 روز میں امداد بحال کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا اسرائیل 4 روز کے اندر غزہ میں امداد بحال کرے ورنہ نئے بحری آپریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے میں 15 حملے کیے۔ ویزا ہے تو پاکستان آؤ ورنہ اپنے ملک جاؤ۔ غیر قانونی مقیم افراد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 31 مارچ تک پاکستان چھوڑ دیں۔ 1 اپریل سے پاکستان بدر کیا جائے گا، وزارت داخلہ کی ڈیڈ لائن۔ واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ خوراک صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات کر لیے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا، ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ غیر ملکیوں کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ معاشی استحکام، وزیر اعظم نے خود سنبھال لیا کام۔ اعلان کیا ہر شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا۔ اجلاس میں گپ شپ نہیں، صرف اہم فیصلے ہوں گے۔ حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ممتاز صنعت کاروں سے خطاب، کہا آپ کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت کا پہیہ چلا۔ پہلے اپنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، پھر باہر سے لوگ آتے ہیں۔ وزیر اعظم سے چوٹی کے کاروباری شخصیات کی ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وزیر اعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ سابق نگران صوبائی وزیر صنعت SM تنویر نے کہا وزیر اعظم نے مارچ کے آخر تک بجلی کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی اچھی پیش رفت ہوئی۔ کنسٹرکشن پیکج پر حکومت کا اتفاق رائے نظر آ رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کاؤنسلر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے بولے تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھتے ہیں تو ان کے خلاف ہرزہ سرائی بند کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی سیاسی معاملات سیاسی لوگ ہی حل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکہ کی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، خطے میں امن سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو اور اے بیکر کا پاک امریکہ تجارتی و معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور سماجی رابطوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا، PTI رہنماؤں کی JIT میں پیشی۔ بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور شاہ فرمان JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ PTI رہنماؤں سے 5 گھنٹے تک تفتیش۔
بیرسٹر گوہر نے 1.5 گھنٹے تک جوابات دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان نے JIT کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ JIT نے شاہ فرمان سے کچھ اضافی اور سخت سوالات بھی کیے۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب کی جانب سے وکلاء پیش ہوئے۔ پروپیگنڈا میں ملوث 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، تیمور سلیم جھگڑا کو نوٹس۔ اون عباس، عالیہ حمزہ، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کمل شوذب کی بھی طلبی۔ شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری۔ IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ۔ پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IPPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پیر سے پالیسی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ خیبر پختونخوا کی IMF وفد سے ملاقات، صوبے کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی قانون سازی کا بھی بتایا۔ زرعی آمدن پر کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی انکم ٹیکس نافذ کیا گیا۔ کراچی کو مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے، اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اورنگی ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو، کہا صوبے میں 17 سال سے ایک پارٹی کی حکومت ہے لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ شہر کی حالت موئنجو داڑو سے بھی بدتر بنا دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت اور MQM کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے مسائل حل ہوں، ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا پڑے گا۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، عورت ہر روپ میں قابل احترام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، خواتین کو بااختیار بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ خواتین کو مساوی حقوق، مواقع دینے والے معاشرے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ انہیں تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار تک رسائی دینا قوم کے لیے سود مند ہے۔ عالمی یوم خواتین پر گوگل کا ڈوڈل کے ذریعے مختلف شعبہ زندگی میں فعال خواتین کو خراج تحسین۔ کراچی میں گرمی نے انٹری دے دی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں آج بھی تیز دھوپ کے ساتھ موسم شدید گرم رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، دیر، چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ بھارتی فضائیہ بدحالی کا شکار، ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا A32 ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ اس سے قبل جیگوار طیارہ ہریانہ میں گر کر تباہ ہوا۔ گزشتہ ماہ بھارت کا معراج طیارہ مدھیہ پردیش میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ نومبر 2024 میں بھی میگ 29 طیارہ آگرہ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو خط، جوہری معاہدے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امید ہے ایران بات چیت پر رضامند ہو جائے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بولے، جوہری معاہدے پر بات چیت ایران کے لیے بہتر ہے۔ ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، عسکری طاقت یا پھر معاہدہ۔ ایرانی عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایران سے کہوں گا معاہدہ کرنے والے آپشن کو ہی ترجیح دیں۔ امریکی صدر نے کہا، آئندہ 1.5 ماہ کے اندر سعودی عرب کا دورہ کروں گا۔ خطے میں امن کے لیے سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یوکرین اور امریکہ آئندہ ہفتے سعودی عرب میں روس یوکرین جنگ پر مذاکرات کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے، یوکرین جنگ پر کہا، کییو اور ماسکو کے پاس امن معاہدے کے علاوہ چارہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ آرڈر کے تحت امریکی حکومت بٹ کوائن کا اسٹریٹجک ریزرو قائم کرے گی۔
امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہیں جن کی مالیت $17.5 ارب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈیجیٹل ریزرو کا مقصد امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا عالمی دارالحکومت بنانا ہے۔ وکلاء تنازع SSP حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ عادل چانڈیو حیدرآباد کے نئے SSP تعینات۔ ڈاکٹر فاروق لنجار وزیر داخلہ سندھ کے اسٹاف آفیسر مقرر۔ SSP ڈاکٹر فاروق لنجار کے تبادلے کے بعد وکلاء کا جشن۔ ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، سیشن کورٹ سے پریس کلب تک ریلی بھی نکالی۔ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم نے محنت کی لیکن نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے ٹیم اچھا نہیں کھیلی۔ پرانے کرکٹرز، مینجمنٹ، کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی۔ جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں۔ جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں۔ کھیلتے وقت رویہ کچھ ہوتا ہے، جب کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بولے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں 2 بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ فائنل میں بھارتیوں کو دبئی میں رہنے کا ایڈوانٹیج ہوگا۔ پاکستانی قوم سے کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ ٹیم کو سپورٹ کیا ہے، قوم اب بھی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے۔ امید ہے آنے والا وقت پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہوگا۔ T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے۔ تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ ہم نے سوچا یہی ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے، چاہے نیوزی لینڈ کی اے ٹیم آئے، بی ٹیم آئے، سی ٹیم آئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ رضوان بھائی، بابر بھائی، تو وہ سلیکٹرز کا کام ہے، جنہوں نے جو اسکواڈ سلیکٹ کیا انہیں کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ پرفارم کروں چاہے کوئی بھی پوزیشن ہو۔ جارحانہ انداز میں کھیلیں، مینجمنٹ کی طرف سے یہی پیغام ہے۔ بابر اور رضوان کو ڈراپ کرنے کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کا ہے۔ قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ڈومیسٹک میں اپنی خامیوں پر کام کیا ہے، کوشش ہوگی اپنے ہی انداز میں ذمہ داری کے ساتھ کھیلوں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ شروع۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن کون؟ فیصلہ کل ہوگا۔ میگا ایونٹ کی 2 ٹاپ ٹیمیں بھارت اور نیوزی لینڈ حتمی مارکا لڑیں گی۔ ٹورنامنٹ میں بھارتی سورما ناقابل شکست، جو سامنے آیا اسے ہرایا۔ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف پچھلا حساب چکایا۔ بلیک کیپس بھی خطرناک ٹیم، بھارت کے علاوہ تمام حریفوں کو ڈھیر کیا۔ سیمی فائنل میں مضبوط جنوبی افریقہ کو آؤٹ کلاس کیا۔ ٹائٹل کی جنگ کل دوپہر 2 بجے دبئی اسٹیڈیم میں چھڑے گی۔ 2026 کے ورلڈ کپ کی یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں پہنچے گا تو وہ باہر ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ لیکن پاکستان کی ٹیم میں کیا اتنا دم ہے؟ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اور اگر پاکستان پہنچ بھی جاتا ہے نا تو محسن نقوی اگر چیئرمین رہے تو کبھی بھی انڈیا میں نہیں ہوگا فائنل۔ قومی ٹیم کو دوبارہ بنانے کے لیے کھلاڑی تیار کرنا پڑیں گے۔ پاکستان کی ٹیم میں اتنا دم نہیں کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے۔ باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان فائنل میں پہنچا اور محسن نقوی چیئرمین رہے تو فائنل بھارت میں نہیں ہوگا۔ کامران اکمل بولے جس کو پاکستان کا درد ہے وہی ٹیلنٹ سامنے لا سکتا ہے۔ کھلاڑیوں کی تیاری کے ساتھ سلیکشن پر توجہ دینا ہوگی۔ ہم نے ٹیم ایسی بنائی ہے، خود اپنی کرکٹ نیچے لائے ہیں، اب تو افغانستان سے بھی جیتنے کے لیے زور لگانا پڑے گا۔ اداکار سعود بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز کے لیے پاکستانی دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ میلان ایئرپورٹ پر اسپیشل اولمپک اٹلی کے عہدیداروں نے استقبال کیا۔ ورلڈ ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب 8 مارچ کو ہوگی۔ 93 ملکوں کے 1500 سے زائد ایتھلیٹس اور 2000 رضاکار شرکت کریں گے۔
اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی. صدر ٹرمپ نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے. امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی مشترکہ میزبانی کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیفا کے صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا فیفا ورلڈ کپ کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. فیفا ورلڈ کپ سے $40 ارب سے زائد کا معاشی اثر پڑے گا. ایونٹ کی تیاری کے دوران 2 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی. صدر فیفا کا کہنا تھا فٹ بال ورلڈ کپ اولمپک سے بڑا ایونٹ ہے.